معذرت قبول نہ کرنے والا حوض کوثر تک نہ پہنچ پائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص کسی کے پاس اپنی غلطی کی معذرت کرنے کے لیے آئے تو اسے قبول کرنا چاہیے، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ ناقص اور العقل وہ ہے جو غلطی پر معذرت کرنے والوں کو معاف نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استغفار سکھایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ تمہاری مغفرت کرے۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اسے ہر غم اور دکھ سے کشائش حاصل ہوتی ہے اور ہر تنگی سے نجات ملتی ہے، نیز اسے ایسے ذریعوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہ ہو۔ کہیں یہ علامات آج کے زمانے کی تو نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ کسی کا نام ہی سننا اس سے ملاقات سے بہتر ہوگا، اور اس سے ملاقات اس کو پرکھنے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اگر اسے پرکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ دین اس کا پیسہ ہوگا اور ان کی تمام کوششیں پیٹ پوجا کے لیے ہوں گی، عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی، ایک ٹکڑے کے لیے جھکے جائیں گے، پیسوں کی خاطر سجدے میں گر جائیں گے۔ یہ حیران بھی ہوں گے اور مست بھی، یہ نہ تو مسلمان ہوں گے اور نہ ہی نصارا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم لوگوں میں سے دنیا کے گھر میں جن کے قنوت سب سے زیادہ طویل ہوں گے، قیامت کے دن سوال و جواب کی جگہ چیک پوسٹ پر ان کی راحت سب سے زیادہ طویل ہوگی۔ پیروں پر مسح کرنے کا ثواب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب مومن وضو میں پیروں کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پل صراط سے بآسانی سے گزار دے گا، جس وقت لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ عظیم ترین صدقہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے ہر اس چیز کا صدقہ دیا ہے جس پر سورج اور چاند چمکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ یمانی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کی مانند دکھائی دیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دے گا اور پھر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اس وقت سلمان فارسی اٹھے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ذرا وضاحت فرمائیے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے اور تہجد گزار ہوں گے۔ ان میں یہ عیب ہوگا کہ جب ان کے سامنے حرام آتا تھا تو وہ فوراً انجام دے دیتے تھے۔ کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ انسان قیامت کے دن اپنے گناہوں کی طرف دیکھے گا تو اس کی آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی۔ یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا معمولی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے کس کی مخالفت کی ہے۔ بہترین خواتین کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہاری عورتوں میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو پاک دامن ہیں اور اپنے شوہروں کی طرف راغب ہیں۔ لمبی عمر اور نیک اعمال والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لمبی عمر رکھتے ہیں اور ان کے اعمال نیک ہیں۔ توبہ کی اقسام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر گناہ کے لیے توبہ ہے، مخفی گناہوں کی توبہ بھی مخفی طور ہوتی ہے اور اعلانیہ گناہوں کی توبہ بھی
اعلانیہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم سے امان دیتا ہے۔ غربت کا رونا، رونے کا نقصان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرے گا، محتاج ہی رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ شخص کو تعزیت پیش کرے تو اسے مصیبت زدہ شخص کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور مصیبت زدہ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ کان کے امراض میں شفا یابی کے لیے مددگار سورہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کان کے درد والے مریض کے پاس اگر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے تو کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں۔ حسد کرنے والا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ وہ خدا کے فیصلے پر راضی نہیں۔ نہ جادو نہ بد اخلاقی۔ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی، میرا شوہر میرے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، لہٰذا میں نے اس پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تو نے اپنا دین و ایمان تباہ کر لیا۔ خدا کے آسمان و زمین پر رہنے والے تجھ پر نفرین کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ منحوس شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، بد اخلاق آدمی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اس قبرستان میں مدفون مردوں کے عدد کے برابر نیکیاں اس شخص کو ملیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی آل علیہ السلام کی محبت، قرآن مجید کی محبت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دنیا میں زندگی تو بس 2 آدمیوں کے لیے ہے، وہ عالم جو حق بات بولتا ہے، وہ طالب علم جو سنتا اور یاد رکھتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل رخص وہ انسان ہے جو نیک کاموں کی طرف جلدی کرتا ہے، جو نیک کاموں کی طرف جلدی کرتا ہے۔